اور دوسری شادی جناب سمانہ مغربی ادنال شادی کی اور خداوند متعال او اعلی کل شین قدیر اس دی قدرت اس دی مشیت جے کو اولاد دیوے اور جے کو اولاد الشرف نو محروم کر دے جے کو اولاد دے دے اس دی مشیت اس دی قدرت جے کو شرف ماں نو محروم کر دے اس دی مشیت کتنیاں عرب دیاں عورتیں جیڑیاں سکھدیاں گیاں جو کاش سب اللہ ایک پوتر دے دے گا توجہ ہے نجمی صاحب عرب دیاں کتنیاں ماواں سکھدیاں گیاں کاش اللہ سب ایک پوتر عطا کر دے گا لیکن وہ اللہ کل شین قدیر ہے اس دی قدرت اس دی مشیت کہیں کنیز چوں اللہ نے امام کو امام جیسا بیٹا عطا کر جناب سمانہ مغربیہ دنال امام نے دوسری شادی کی اے بی بی مغربیہ دنال تعلق رکھتی ہے سرزمین دنال جیری ہون موجودہ کیا ہے مراکش ہے جیرا ہون موجودہ مراکش ہے اتو سرزمین دی بی بی ہے اور اے بی بی جس دنال امام جواد علیہ السلام نے شادی کی تھی ہے اے بی بی کنیز ہے اور اس بی بی دی خاطر امام نے مدینہ تو چند کلومیٹر دور ایک بستی ہے سریہ نامی جتاں وہ گھر گزا جتاں اس بی بی دے واسطے گھر بڑھوایا اور اسے مقام دے امام علی نقی علیہ السلام دی ولادت ہوئی اسے مقام دے امام علی نقی علیہ السلام دی ولادت ہوئی اور امام علی نقی علیہ السلام 7 سال دے آنے جنہ امام جواد علیہ السلام کو ظاہر ہوئی لوگاں نے دلنا شروع کر دیتا یہ 7 سال دا بچہ یہ 7 سال دا بچہ ہون ایو سارا امام برسی توجہ ہے یہ 7 سال دا بچہ ایو سارا امام برسی میں دا اگر اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو گہوارے دے وچ نبوت عطا کر سکتے امام علی نقی علیہ السلام کو کیا 7 سال دی عمر امامت نہیں دے سکتا 7 سال دی عمر امامت نہیں دے سکتا ہنہ عباسی خاندان نے جدا امام جواد علیہ السلام کو ظاہر نہیں ہوئی اس تو بعد انہیں کیا کیتا لوگوں کو دکھاون واسطے جو اساں اہل بیت دے نال عقیدت مند ہیں اساں محبت رکھیں دے ہیں انہیں گورنر مدینہ کو خط لکھا انہیں گورنر مدینہ کو خط لکھے جو تو جواد دے پتر علی نقی واسطے ایک استاد گول ایک استاد گول ہنہ والا او مدینے دے اندر لکھا انہیں دے مطابق سب تو جو فاضل ہے عالم ہے جنیدی نو انتخاب کی دینے جنیدی کو انتخاب کی دینے جو تو علی نقی کو پڑھایا کر اے پڑھینا رہیے انہیں دے مطابق پڑھینا رہیے والمیادہ ایک مثال نہ چھوٹی جائیں اگر کوئی بندہ اپنے بیٹے کو کسی پروفیسر دے کول گھن مجھے جو سادے بچڑے کو پڑھا مہینے بعد جنہ وہ پروفیسر اسی گھر بھیجن تنخواہ جو ہوئے کو تو آجے پوتر کو تو میں پڑھینا رہا تو والدین بھی اکثر اے نصاب پڑھایا کیا آئی پڑھایا کیا آئی اساں پہلے امتحان لے لئے بعد تنخواہ رسو کچھ عرصے تو بعد گورنر مدینہ نے اس جنیدی کو پوچھا نساء النقی کا کیا حال ہے جرہ تیرے گول پڑھتا پہ اس نقی کا کیا حال ہے کیویں پڑھتا پہ یہ جنیدی آدھے تسا لوگاں دے سامنے تا میں وہ پڑھینا پیا در حقیقت میں پڑھینا نہیں پیا بلکہ میں تعلی نقی کنے پڑھتا پیا میں تعلی نبی کنے پڑھتا پیا تسا سمجھتے ہوئے جو میں پڑھینا پیا میں اجا قرآن دا ایک حرف جا پڑھتا بدا ہونا او تو سمندر کھول چھوڑے نے اتھائی تو میں آتا الامام امام ولو کان سبیا امام ہونے چاہے بچہ بھی کیوں نہ ہوئے امام ہونے چاہے ماد شکم میں چھوڑے چاہے بچہ ہی کیوں نہ ہوئے سلوات پڑھو دعا دے بلا اللہم صلی علی محمد اور اس متوکل بغیرت نے کہ کم کیتا امام کو مدینے جو سامنا سروائے امام کو
مدینے جو سامنا سروائے اتنی عزیتاں دیتے ہیں اس نے امام کو 15 سال اس بغیرت نے حکومت کی دیئے اور 10 سال امام علی نقی علیہ السلام نے اس کی حکومت گزارے اتنا 10 سال اس نے اتنی عزیتاں دیتے ہیں اور امام علی نقی اور امام حسن عسکری کو انہیں نظر بند کر چھوڑا اور جدا دوئیں باپ بیٹا جدا سامرا چند مدینے دوں والے مدینہ واپس نہیں گئے اس دی وجہ کیا ہے انہیں نظر بند کر دیتا سختیاں کر دیتا انہیں اور مدینے واپس نہیں بن جاتا اس دی وجہ کیا ہے کیوں انہیں سن رکھا جو رسول خدا نے فرمایا جنہا اپنے جانشینے دا تعارف فرمایا نے اور رسول خدا نے دسیا میرا علی نقی بیٹا ہو سی اس دا پتر ہو سی حسن عسکری اور اس دا بیٹا ہو سی مہدی جس دی تمام کائنات دے اتے حکومت ہو سی جی تمام کائنات دے حکومت ہو سی او عدل و انصاف دے نال اس کائنات کو بھار چھوڑے سی جتنے یہ ظالم جابر حکمران حسن انہیں تختوں کو پلٹ دے سی انہوں کو اے فکر رہی جس طرح نجومیہ نے فیرون کو دسیا جو ایک موسیٰ نامی بچہ پیدا ہو سی چاہیں تیرا تخت الٹ برباد کر چھوڑنے اس نے بلکہ کم کی تھا 70,000 بنی اسرائیل دے بچوں کو قتل کرا چھوڑا 70,000 بنی اسرائیل دے بچوں کو قتل کی تاس اسی طرح انہیں بھی امام علی نقی اور امام حسن عسکری کو نظر بند کی تھے کیوں انہیں کو پتہ امام علی نقی دا بیٹا ہو سی حسن عسکری دا بیٹا ہونے مہدی اور ایک نظر بند ہو سن قائد ہو سن اور وہ مہدی جنہیں بانے رسول خدا فرما گے وہ دنیا تے کہنا ہو سی لیکن وہ والا کل شہن قدیر ہے اس دی مشیت فیرون دے گھر موسیٰ کو پا لیا فیرون دے گھر موسیٰ کو پا لیا اور وہ سامرا کا امام مہدی دی آمد ہوئی ہے صلوات پڑھو بوازے والا وہ سامرا ہے جتھا امام دی ولادت ہوئی ہے توجہ ہے اور امام علی نقی علیہ السلام نے کیسے شاگرد اور کیسی تربیت دیتی ہے اپنے شاگردان اور انہیں جو میں چاند شاگردان تمہارے سامنے بیان کرے سا اور انہیں جو جناب عبدالعظیم طہران جنہیں دی مزار ہے وہ بھی امام دے کہن شاگرد اور کیسی تربیت کی تھی امام علی نقی علیہ السلام نے شاہ عبدالعظیم حسنی تھی جناب شاہ عبدالعظیم امام دے کول ہیں آگے عرض کی تھی میں فرزند رسول میں تمہارے سامنے اپنا دین اور عقیدہ پیش کرنا چاہتا تسا میری اصلاح فرمائے آیا یہ جرا میرا دین ہے جس دوتے میں عمل ودا کرنا یہ ٹھیک ہے یا میں اشتباہ دینا اس نے دین بیان کیتا شریعت رضی امام نے فرمایا میرا بھی دین ہی ہوئے میرے ابا و اجداد بھی دین ہی ہوئے تو اس پہ عمل کر تیری دنیا بھی اور آخرت بھی کیا تھی ویسی بہتر ہوا ہے اور وہ دین کیا جو شاہ عبدالعظیم حسنی نے امام علی نقی علیہ السلام دے سامنے پیش کیا وہ دین ہی جنازہ مردے دے کندے ہلا کے تلقین کھڑے پڑے ہونے ہیں سون تے سمجھ یہ کچھ دین ہو رہی جرا شاہ عبدالعظیم حسنی نے امام دے کول بیان کیتا کیا مردے بھی سن دے راندے مونڈے جو ہلے ہوندے میں آدھا جدا او بندہ زندہ ہوندے دا مونڈا کوئی نہیں ہلے سن تو سمجھ جدا او مویا پیا ہوندے بلا ہلنے کھڑے ہوندے سن تو سمجھ انہیں کسی مثال دیتی ونجا رسول خدا جنا اپنی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد نو دفن کیتا مٹی چاڑی اور ہاتھ چھنڈ گیا تو نبی کیا فرمائیں بیٹھے ابنوں کے صحابی نے سوال کیتا یا رسول اللہ ایک کیا بیٹھے فرمائیں ہوئے تو مولا فرمائیں رسول خدا فرمائیں فرشتہ میری ماں کا نکودے پہ تیرا امام کون ہے میں کہ اممہ شرما نہیں تیرا امام تیرا پوتر تا ہے تیرا امام تیرا پوتر ہے یا رسول اللہ تمہاری والدہ نے تمہاری گال سن کی دیئے تا رسول خدا فرمائیں میری آواز فقط انہیں سنی تیرے میں مٹی چاڑی تے اپنے ہاتھ چھنڈ گئے نا یہ ہاتھ چھنڈ کے آنا لی آواز بھی میری ماں سن دی پئی
اور امام علی نقی علیہ السلام دے دور وچ اے وکلا اجتہاد والا جڑا نظام ہے یہ امام علی نقی نے بڑھایا ہے اور شاہ عبدالعظیم حسنی کو یہ طاہران رائے دے شہر دے امام علی نقی نے اپنا نمائندہ بڑھا کے بھیجا ہاں لوگ آتے ہیں یعنی اسادہ بھی عقیدہ ہے جو امام زمان علیہ السلام دے دور ہے غیبت صغرا کا عمل لایا عمل ہے لیکن نہیں یہ امام علی نقی علیہ السلام دے دور چھا کیوں اس وقت امام علی نقی علیہ السلام دے ہائی زندان چھان اور جنہیں شیعان دور دور دے وقتیاں انہیں کو ملاقات نہ کرانے دیا اور امام علی نقی علیہ السلام جنہیں دور دور شیعہ وقتیاں انہیں بستیاں دے اپنے باعتماد وکلا کو بھی دے دیا اپنے محمد صلوات صلی علی محمد وآل محمد عجل باعتماد وکلا کو بھی دینے آنا جنہیں مان کے اتا گر دین شریعت رسنا سوال و جواب انہیں دے سوال ہوئے نا وہ جنہیں وکلا ہوئے نا وہ سوال ان کے امام دے کولا ہوئے نا امام جواب تحریر فرما ہوئے نا وہ انہیں بندے کو شیعہ کو گھن دوئے دے آج کل لوگ اجتہاد دے تقلید دے کہے قائل کچھ کہیں نہیں آج نسا نسے منے دے میں آتا تو مان یا نہ مان اے امام علی نقی علیہ السلام بنیاد رکھ دے گا جنہاں تمہاری امام تک رسائی نہ ہوئے وال ہوندے کو پوچھو جرا کوئی عالم ہوئے جے کو پہچان ہوئے جرا جانتا ہوئے ایسے ایسے امام نے شاگرد پیدا کیتے تربیت کیتے شاہ عبدالعظیم حسنی جیسے صلوات پڑھو بوازے والا اور ابن اسکید کون ہے ابن اسکید جے کو اس متوکل بے غیرت نے اپنے دربار دا استاد مقرر کیتا جے کو اپنے دربار دا استاد مقرر کیتا اور اپنے دو بیٹیاں کو اس دے کول بھیجنا جو ونجو پڑھ لو ابن اسکید کنے ابن اسکید پڑھینا رہیے تا کچھ جرے ہن منافق اہل بیت دشمن ہننا کے متوکل بے غیرت نو اے جنہ کو تو جے بندے کو ابن اسکید کو دربار دا اور اپنے بیٹی نا استاد مقرر کی تھی گھڑا یہ تا علی دا شیعہ ہے بیتا علی دا شیعہ ہے اے مخفی تھی آودے لکئی بدے چھپئی بدے تیرے گنو اے شیعہ ہے اے متوکل حرامی آدے چلو میں ہی دا امتحان لیسا ہے کریں میں ایک نہیں پوچھتا عید دا دیا دربار بھریا پیا اس نے اپنے دو بیٹا کے نام امتحان کیتا تو جو انہیں پڑھینا پائی میں انہیں دا امتحان کیندا جدہ ہوں امتحان کی دے انہیں پتنا امتحان کی دے جدہ پاس ہوئے گئے اے متوکل حرامی بڑا خوش ہو جائے ولاد ایر صاحب نے اسکید تیری نظر دے ویچ اے میرے دو بیٹے تیرے میرے دو بیٹے عزت قائلن یا علی دے دو بیٹے حسن اور حسین تیرے دل انہیں دی محبت ہے یا حسن اور حسین دی محبت ہے دشمن میں دربارا آنکھیں جگ پا گیا دے اے متوکل بھی غیرت تو بھی سن گئن تیرے پتر بھی سن گئن تو اور تیرے پتر پوچھا اے علی دے فرزند پوچھا تیرے پتر کا علی دے نوکر غلام کمبر دی جتی دی خاک دے برابر بھی کہیں نہیں تو اور تیرے پتر کمبر دی جتی دی خاک دے برابر بھی نہیں دربار بھریا ہوئے وقت دا خلیفہ بیٹھا ہوئے تخت تے تو یہ جے جملے سنے ہوں دے جگہ تے خنجر نہ چال ویسے تے ہکو بندہ کھڑا ہوئے علی دے منن اللہ للکار تے آدھا کھڑا ہوئے تو یا تیرے پتر کمبر جوتی دے خاک تے برابر بھی نہیں ہوئے اس بغیرت ملون نے کیا کیتا چلاد میں حکم دیتے جو اس دی گردن قلم کر اور ایک ٹکی جو اس زبان کٹ گیا اللہ اکبر ابن اسکید نو ذبح کیتے نے اور ایک بھتی چوں اس دی زبان کٹیے نے ایسے ایسے امام نے تربیت کی دی ہے ابن اسکید دی جو دشمن دے دربار وچ بھی علی دے فرزنداں تے اوتے ہر ہنسیاں وانے اور ایک عالم دین جو میں نقل چلے میں عرض پیا کرنا او پہ پڑھ دے ہیں جو اس دا متوکل بغیر دا بیٹا مستنصر ہے امام دی آگیا دے ابن رسول اللہ اے نساؤ اگر کوئی بندہ توالی جدہ جناب زہرہ سلام اللہ علیہ گالی بکے توارے نزدیک اس دی سزا کیا ہے
تمہارے نزدیک اس دی سزا کیا ہے؟ امام نے فرمایا وہ واجب القتل ہے۔ اس نے مستنصر نے کیا یا ابن رسول اللہ میرا باپ متوکل میرے سامنے تمہاری جدہ گالی بکی ہے میں قتل کرے سن۔ امام نے فرمایا مستنصر جو بندہ بھی اپنے والدین کو چاہے والدہ یا والد کو قتل کرے ہوگی عمر تھوڑی ہو گئی ہے۔ اس نے آگے بولا میں کو اپنی زندگی دی پرواہ نہیں، میں اپنے والد کو قتل کرے سا میں ایک گھنٹے دے بعد بھی مر وڑا۔ اس نے اپنے باپ کو متوکل نو قتل کیتا تو تاریخ آ دیئے کچھ عرصے دے بعد اے بھی خود بھی قتل ہو گیا۔ اے ہے ابن عسکیر دی تربیت دا اثر جو ہوں دے پڑھ دا رہی ہے کیا سمجھائے علی دی محبت اس دے دل رکھ چھوڑیا سی اور اسے متوکل بغیرت دا دربار رہی اسے حرامی نے دربار دے امام علی نبی علیہ السلام دے سوال ہویا ہے یا ابن اقصی نے سوال کیتا ادھے ابن رسول اللہ میں کو تمہارے دادی علی دی سمجھ نہیں عدل دی سمجھ نہیں ہے مولا فرمیدن ہو گیا جب سمجھ نہیں آئی یہ دے مولا اے دسو توادے جد مولا علی علیہ السلام نے جنگ جمل دے وچ جیرے زخمیاں انہاں کو چھوڑ دیتا اس جیرے بھاج گئے ہیں علی دی فوج نے انہیں نتا کو پیچھا نہیں کیتا لیکن جنگ صفین دے وچ کم الٹ ہویا ہے جیرے زخمیاں انہاں کو قتل کیتے نے جیرے بھاج گئے ہیں انہیں دا پیچھا کر کے قتل کیتے نے وجہ کیا ہے اور جنگ جمل دے وچ جیرا مال ہے مال غنیمت ہے او تقسیم نہیں ہویا لیکن جیرا جنگ صفین دے وچ مال غنیمت ہے ہوں کو تقسیم کیتے نے وجہ کیا ہے اس سے تقسیم پہ کریں نے اتا چھوڑنے پہن جنگ جمل دے وچ چھوڑنے پہن اور مال تقسیم نہیں کیتا صفین دے وچ مرے نے بھی پہن تے مال تقسیم بھی کرنے پہن سب کو سمجھ نہیں تو ڈالے دی کیسی عدالت علی دی جو اتا چھوڑنے پہن اتا مرے نے پہن ایک سلمات پڑھو بوالے والا اللہم صلی علی محمد امام نے فرمایا جنگ جمل دے وچ اس واسطے زخمیاں نو قتل بھی نہیں کیتا جڑے بھاج گئے انہاں دا پیچھا بھی نہیں کیتا کیونکہ جنگ جمل دے وچ دو سردار مارے گئے ہیں ایک سردارنی بچی ہے جڑی قائد تھی گئی توجہ ہے جنگ جمل دے وچ دو سردار مارے گئے ایک سردارنی بچی ہے جڑی قائد تھی گئی اور اگر کیونکہ دو سردار مارے پہن ایک سردارنی قائد ہے جیرا انہیں دا لشکر اگر وہ چین بھی ہاتھ جمع نہ تھی سکتے کیوں سردار دا مارے پہن ایک سردارنی قائد لیکن جنگ صفین دے وچ کام اللہ تھا اتا سردار بچ گیا اس واسطے اتا مارے سے اگر انہیں کو چھوڑ دوں گا وہ سارے جمع تھی تے بلا بھی لشکر بڑھا کے لینا اتا بیا لشکر بڑھ بنینا یابنا رسول اللہ بلا اید سو اتا مال غنیمت تقسیم نہیں اتا مال غنیمت تقسیم کیوں ہے تعمیر امام علی نبی علیہ السلام فرمیندن اس واسطے جنگ جمل دے وچ مال غنیمت تقسیم نہیں کیتا کیوں فرمیندن ہی واسطے کیونکہ اتا رسول دا حرم قید ہو گیا ہی واسطے اگر علی ابن ابی طالب ہوں کو اگر کہیں کو کنیزی واسطے دے دے نا علی دے شان نہیں باعزت مدینے میں چھوڑیا میں اور دے کام اللہ تھا ہی واسطے دے تقسیم کی ایک سلوات پڑھا بواز ہے دوسرا سوال یا ابن رسول اللہ یہ سو آیا علم زیادہ نبی حضرت سلیمان کی نہیں یا آصف برقیہ کی نہیں زیادہ علم حضرت سلیمان نبی کی نہیں یا آصف برقیہ کی نہیں کیوں سلیمان نبی نے کیا کون ہے جرا وہ تخت بلقیس کے ناسی ایک جن میں کہا ہو سکے اے رسول اے اللہ دا نبی تیرے ایک کرسی دے اٹھان اور باہن کی نو پہلے میں کہنا سا لیکن جناب آصف برقیہ نے کیا کیا کہ آنکھ دی پلک جھپکن کی نو پہلے میں کہنا سا آنکھ دی پلک جھپکن کی نو پہلے کہنا سا سوال ہے علم کی نے زیادہ ہے سلیمان نبی کی نے یا آصف برقیہ کی نے زیادہ اگر سلیمان نبی کی نے زیادہ علم تو آصف برقیہ کو کیوں واقع سکتے
آصف برقیہ اس واسطے آکھا ہے جو میں وہ آنکھ دی پلک جھپکن گنو پہلے تخت بلقیس گن نوسا کیونکہ ہونے گنے ایک یعنی وہ کتاب دا کچھ علم رکھدا ہونے گنے کتاب دا تھوڑا جی علم اس واسطے اس نے آکھا ہے میں آنکھ پلک جھپکن گنو پہلے گن نوسا تا امام فرمینن حضرت سلیمان نبی کی نے زیادہ علم ہے تا مولا والا ایر سو او تخت آصف برقیہ کیوں کہنایا تخت آصف برقیہ کیوں کہنایا تو اسے وقت امام فرمینن سلیمان نبی رسانا چاہنا میرے بعد میرا وسیع جاہل نہیں عالم ہے وسیع کیا ہے جاہل نہیں عالم ہے میں والا رسول خدا کہیں جاہل میں اپنی مسند دے دے نا صلوات پڑھو بواز ہے بلا اللہم صلی علی محمد و آلہ امام نے فرمایا آصف برقیہ نے ایک حروف دائل ہے تا اللہ نے اسا اللہ نے کل 73 حروف اسا آل محمد کی نے 72 ہے اور ایک جرا ہے وہ اللہ دے کول ہے اللہ دے کول ایک کیوں ہے اسے واسطے ہے جو پتہ لگے وہ خالق کے اسا مخلوق سے وہ رازق کے اسا مرزوق سے ہی واسطے ایک ہونے کولے ایک 72 سارے کولن میدہ جینے کی نے ایک آصف برقیہ کی نے اس نے آنکھ دی پلک جھپکن گنو پہلے تخت بلقیس گنا ہے خود اندازہ اللہ ہونے دے علم کتنا وسیع ہوتی جنہیں کو اللہ نے 72 حروف دا علم دے چھوڑا ہے محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم ماشاءاللہ جبلہ ماشاءاللہ اور میں عرض کیا کرنا ہم جو امام نے کیسے کیسے شاگرد پیدا کیتے صافی جیسا غلام ابو ہاشم جعفری جیسا شاگرد کون ہے کہ ابو ہاشم جعفری آدھے میں کری تھے مولا کسے ہندی نال گل بیٹھے کرنے آدھے میں پریشان حیران ہو گیا مولا کیری زبان ہے چوی گل بیٹھے کرنے وہ سوال کرنے امام جواب چلیں جدا وہ لگا کہ میں کہ مولا کیری زبان ہے تو کیویں جان دے گفتگو بیٹھے کرنے آوے تا مولا نے یا کھجور یا کنکر اپنے زبان دے رکھی والوس ہاشم کو ریتا تو جنہا اس نے اپنے منہ میں رکھیا ہاشم آدھے میں 3000 حدیث حافظ بھی بڑھ گیا ہمیں اور 70 زبانہ بھی جاندہ ہمیں 70 زبانہ یہی لواب رہانے امام یہی نکی دی عظمت تو خود سوچ جو رسول خدا دی زبان چوس چوس کے پروان چڑھے ہوں علم دا کتنا بلند اور مقام ہو سی اور کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے بس میرا ارادہ تھا ڈھیرا لیکن ایک کو بس غلام دے تھوڑا جہاں اور صافی غلام امام دے بول آدھے یا بنا رسول اللہ میری حسرت میرا خواہش ہے میرا دل لدے جو میں تو آدھے دادا امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کر رہا ہوں تا خطرات ڈکیٹن چورین کچھ ایسا تحریر فرماؤ ہاں میں بچ خیر نال بنجاوی خیر نال بلانوی امام نے انگشتر تے حرف لکھے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بات یہ لکھا بے باتو امام نے فقط 2 نام لکھے ایک اپنے نانا رسول خدا دا دوسرا نام اپنے دادا علی دا نام لکھ چھوڑے سے امام نے بال فیروزے دی انگوٹھی چاہتی جنہوں تے اپنے موہر لائی اے آدھے مولا اے انگوٹھی دے موہر کیوں لندے پہ ہو تا مولا فرمینن تو جرا نیشہ پور کی نو لنگ سے تا جنگلات ہے اتا خطرات ہیں اتا گر درندے جانور شیر راندن تیرے ہوتے ایک شیر حملہ کرے سی یا انگوٹھی جاری کھائی تیرے ہوتے شیر حملہ کرے سی ہوں کو یا انگوٹھی جاری کھائی تے کو چھوڑ دے سی اے جنا زیارت کر کے واپس آ گیا امام نے پوچھا سنوا آدھے مولا میں زیارت کر رہا ہوں تا امام نے فرمایا اے صافی اے دسا جنا تو گیا ہمیں انگوشتر سے سجے آتے سے ہوں تیرے کھبے آتے سے تیرے کھبے آتے کیوں ہیں جنا ہی تا خود پریشان تھی آدھے مولا میں نے سجے پاتا کیا ہمیں میں کو بھی پتہ کہنی کھبیج کیوں ہے مولا فرمائے تو میرے دادی دی زیارت ودا کرنا میں طواف ودا کرنا میں طواف کرنے تے کو نیندر آ گئی ہے
دیکھو نیندر آگئے یا تو جنات تا حضور ہو جائے جنات نے لکھا او مندری تا میرے موہر لگی ہوئی ہے ایک جندہ بچہ بیمار آئی ہوں لکھا او مندری تا موہر لگی ہوئی ہے اس نے آئے تیرے انگے لچ او مندری لہا کے اپنے گھر کے ایک تاشتے پانی نے تاشتے ہم کو رکھیا او پانی اپنے پتر کو پلیس جن نے او اس انگوٹھی دی وجہ تو شفا یا جناب واپس آیا ہے وہ لہاد سجے چکیا لیکن بھول کے کھبے سے پوا گیا امام فرمینے نے کہا دسا جنہاں تو اٹھی ہاں تیرے سجے پاسوں کئی انگوشتاری ہے کوئی مندری انگوٹھی ہے آدھے ہاں جلدی جیب جو کٹیا آدھے مولا میں تو سمجھے میں کو دوارے دادے گفٹ دیتے میں کو تحفہ دیتے دوارے دادے نے فرمایا نہیں میرے دادے نہیں وہ جنات میں کو تحفہ دیتے گئے جنات تحفہ دیتے گئے نا آدھے مولا اتنا قیمتی میں کو تحفہ دیتے گئے نا مولا فرمانے جلدی کر بازار ون ہی کو بیچ اگر 80,000 شرفی دی نہ بکے تو میں کو علی نکی نہ میں کو علی نکی بھی نہ وما علینا الا بلاغ اللہ